بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق حائض کا حکم یعنی ماہواری کے دوران طلاق۔ جس طرح ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا حرام، بدعت اور گناہ ہے، اسی طرح حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام و بدعت ہے، گناہ ہے۔ نیز جس شہر میں میاں بیوی کے درمیان قربت و مجاہمت ہو چکی، اس میں بھی طلاق دینا گناہ و خلاف سنت ہے۔ نمبر 1، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے آیت مذکورہ کو بالا سے استدلال فرمایا ہے کہ طلاق کے حالت حیض میں ہرگز نہ دی جائے۔ اس حالت میں طلاق دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اور پھر یہ وقفہ حیض عدت میں شمار بھی نہ ہوگا، اور عورت کے اس وقفے میں ناپاک ہونے رہنے کی وجہ سے اس کی طرف میلان طبع بھی کما حق نہیں رہتا، اس لیے یہ زمانے رغبت ناک ہو کر زمانے بعد عدم میلان ہوگا۔ نمبر 2، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو اس کے حائضہ ہوتے ہوئے طلاق دے دے، دوسری یہ کہ جس شہر میں اس سے اپنا مقصد پورا کر چکا ہو اس میں طلاق دے دے، بحوالہ زاد المیعاد۔ نمبر 3، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت سالم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت سالم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، درا حالانکہ وہ حائضہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دی۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہوئے، پھر فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے، پھر اس کو ٹھہرائے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو دوسرا حیض آ جائے، پھر پاک ہو جائے۔ پس اگر اس کی یہی رائے ہو کہ وہ اسے طلاق دے دے تو طلاق دے دے جبکہ وہ پاک ہو اس سے نزدیک قربت ہونے سے پہلے، پس یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4908۔ نمبر 4، محقق فقہ دامع آفندی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، بحوالہ مجمع الانہرہ، اسی طرح اگر عورت مدخول بہا شوہر رسیدہ ہو تو اس کو حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے۔ یہ سبب حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں ارشاد نبوی ہے کہ اس نے سنت کو چھوڑا۔ نمبر 5، حضرت مولانا مفتی حکیم احمد حسن خان صاحب دامت برکاتہم ایک فتوے میں تحریر فرماتے ہیں، حیض کے زمانے میں طلاق دینا برا ہے، گناہ ہے اور داخل بدعت و خرابی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس برائی گناہ اور بدعت و خرابی کو اپناتا اور ان دونوں میں اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، بحوالہ کتاب الطلاق عالمگیر فقط، دسمبر 1973، ذیقعدہ 1393، احمد حسن فتویٰ علم حکمت۔ نمبر 6، شیخ عبد الغنی میدانی تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ، آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے تو وہ واقع ہو جاتی ہے لیکن رجوع کر لینا مستحب ہے، بحوالہ للباب فی شرح الکتاب۔ نمبر 7، علامہ ابن عربی مالکی صحیح ترمذی رحمۃ اللہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، حیض و نفاس کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں اس سے ممانعت وارد ہوئی ہے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر غضبناک و ناراض ہونے سے۔ ہمارے علماء مالکیہ نے فرمایا کہ اگرچہ حالت حیض میں طلاق حرام ہے لیکن دی جائے گی تو یقیناً پڑے گی، اسی طرح اگر 3 طلاق دے دیں تو واقع ہو جائیں گی اور اس کو رجوع کا حکم بھی نہ دیا جائے گا اور وہ عند اللہ گناہگار ہوگا۔ نمبر 8، مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام ہے، اور ایسے طہر میں جس میں عورت کے ساتھ مباشرت و صحبت کر لی ہو اور اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے۔ طلاق کوئی غصہ نکالنے یا انتقام کی چیز نہیں بلکہ درجے بدرجے مجبوری طرفین کے راحت کا انتظام ہے، اس لیے طلاق دینے کے وقت ہی سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کو طول عدت کی بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے،
بہاول تفسیر معارف القرآن ربانی علامہ ابن قیم جوزیہ نے وہ بہت سے ہیلے بہانے مکر و فریب نقل فرمائے ہیں جو 3 طلاقیں دے کر پچھتانے والے اختیار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص طلاق دینے میں اللہ سے ڈرے گا یا تو طلاق ہی نہ دے یا دے تو شرعی طریق پر، وہ شخص ان تمام لعنت کردہ ہیل و بہانوں سے محفوظ و مستثنی رہے گا۔ اور ان جان لے جو شخص طلاق دینے میں اللہ سے ڈرا اس نے اس طرح طلاق دی جس طرح طلاق دینے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ جو طریقہ طلاق مشروع ہے وہ اس طرح کے تمام ہیلوں سے محفوظ و مستثنی رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع طلاق کے حکم کے بعد یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پس اگر عام طلاق دینے والے افراد 2 اشخاص اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں تو اپنے تقوی کی برکت سے گناہ و فریب کاریوں اور مکر و حیلوں سے محفوظ رہیں گے۔ علامہ ابن نہیم مصری حنفی جن کو محرب مذہب کہا گیا ہے 3 طلاق کے بارے میں فرماتے ہیں بلا شبہ 3 طلاق کے بدعت ہونے پر علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ طلاق میں اصل رکنا اور بچنا ہی ہے، اس لیے کہ اس سے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے جس سے بہت سے دینی اور دنیاوی منافع مصالح وابستہ ہیں، اور طلاق کی اجازت تو چھٹکارا پانے کی ضرورت پر پڑ جانے پر ہے۔ تو 3 طلاق کی کون سی ضرورت آ پڑی؟ جیسے کہ ہدایہ میں اور محیط البرہانی میں ہے۔ اسی زمن میں بحث کرتے ہوئے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب کنز کا فرمانا کہ عورت کو طلاق اس طرح میں دی جائے جس میں وطی نہ کی ہو، اس کو اچھا طریقہ یا مسنون طریقہ دوسرے غیر مشروع طریقے کے اعتبار سے کہہ دیا گیا، اس وجہ سے نہیں کہ طلاق دے دینا اپنی ذات کے اعتبار کوئی اچھا اقدام ہے۔ یہاں مسنون کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس طریق پر طلاق دینے سے وہ گناہگار ہوگا لیکن کسی ثواب اور فضیلت کا بھی مستحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ طلاق فی ذاتہ کوئی باعث اجر و ثواب کارنامہ نہیں ہے، لہذا یہاں بھی مراد مباح یا جائز ہی ہے۔ کیا شوہر عورت کو مار سکتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے نمبر 1، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض رسا ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، بے شک میرے گھر والے نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کو کتنی سزا دے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کر دیا کرو۔ پھر دوبارہ اس نے دریافت کیا یہاں تک کہ تیسری بار دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سزا ہی دو تو غلطی کے بقدر ہی دینا اور بطور خاص چہرے پر مارنے سے بچو۔ نمبر 2، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ بہاول فیض القدیر تشریح اگرچہ اما کا اطلاق باندیوں پر آتا ہے لیکن یہاں متعلقاً عورت مراد ہے، خواہ آزاد ہو یا باندی، اس لیے کہ سبھی عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، یعنی عورتوں کو نہ مارو اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہونے میں تو تم مرد حضرات اور وہ خواتین دونوں برابر ہیں۔ ہاں تم مردوں کو ان عورتوں پر اس اعتبار سے فضیلت و برتری حاصل ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگراں و حاکم بنایا ہے، بس اگر وہ عورتیں تمہاری موافقت کریں، بات مانیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ورنہ دوسروں کے لیے ان کا راستہ صاف کرو۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے عورتیں اپنے مردوں پر جری ہو گئیں، نڈر ہو گئیں، گویا مارنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مارنے کی اجازت دے دی تو ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں 70 عورتیں اپنے شوہروں کے مارنے کی شکایت لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مارنے والے لوگ تم میں سے کہ بہتر نہیں ہیں، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ ممانعت اس آیت کریمہ سے پہلے کی ہے جس میں عورتوں کو مارنے کی اجازت نازل ہوئی ہے، پھر جب مردوں کو عورتوں کے نام ماننے پر مارنے کی ضرورت پڑی تو اجازت مل گئی، پھر اخیر میں مردوں کو صبر و تحمل کی تلقین کی گئی کہ بہتر ہے کہ نہ ماریں، اور پھر مارنے کی بہت سی شرطیں بھی جو فقہی کتب میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ بہاول قذافی فیض القدیر۔ نمبر 3، بہتر کیا ہے عورت کو مارنا یا نہ مارنا؟
سنت رسول کیا ہے؟ مشہور جملے فقیہ شیخ ربیع ذہلی تحریر فرماتے ہیں، اور یہ مار ہاتھ سے ہو یا ہلکی چھڑی سے، یہ بھی جب کہ شوہر اس کو ضروری سمجھے، اور بہتر و افضل ڈانٹ ڈپٹ اور نہ ماننے پر اکتفا کرنا ہی ہے۔ یہ سبب اس کے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا۔ بہوالا سنن نسائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اپنی کسی بیوی کو مارا اور نہ خادم کو، اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا سوائے راہ خدا کے یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی خلاف ورزی کیے جانے پر، حکم الہی کی پامالی پر، بس اس وقت اللہ کے لیے انتقام لیتے ہیں۔ بحوالہ فقہ الاسلامی نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پر مارنے سے گریز کرے، یعنی پرہیز کرے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4467۔ تشریح اس لیے کہ چہرہ انسان کے اعضاء میں سب سے اشرف اور مکرم ہے، خوبصورتی کا مرکز ہے، اور حواس دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سوچنا وغیرہ کا سرچشمہ ہے، بس ضروری ہے کہ چہرے کو مارنے سے، اسے زخمی کرنے اور بڑھانے سے بچایا جائے۔ منظری رحمت اللہ نے کہا، اور یہ وجہ بھی ہے کہ چہرے میں نفیس اعضاء ہیں، اور اس میں محاسن خوبیاں اور اکثر ادراک شعور احساس کا مرکز ہے، اور بعض اوقات چہرے پر مارنے کی وجہ سے ان چیزوں میں سے کوئی باطل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے اور بنی آدم کے چہرے کے ذریعے اکرام کیا ہے۔ کن امور پر بیوی کی ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے؟ نمبر 1، علامہ دامت افندی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، نمبر 1، اور شوہر کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو ترک زینت پر سرزنش کرے جبکہ شوہر اس کا ارادہ رکھتا ہو، اس لیے کہ عورت پر شوہر کی اس بات کا ماننا ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز چھوڑنے پر، جیسے کہ دور وغیرہ میں ہے، لیکن تنور میں لکھا ہے کہ ترک نماز پر مارنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ منفیت مرد کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ خود عورت کی طرف لوٹتی ہے، لیکن باپ بیٹے کو نماز چھوڑنے پر تعزیز کرے۔ نمبر 3، فرض غسل نہ کرنے پر۔ نمبر 4، اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکلنا جبکہ مرد سے مہر وصول کر لیا ہو یا اپنی طرف سے اس کو حبہ کر دیا ہو۔ بحوالہ مجمع انہرا۔ نمبر 2، علامہ فریدون عالم بن علا دہلوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 امور پر مار سکتا ہے، اور جو ان 4 کے ذیل میں ہے۔ پہلی چیز، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرنا، نہ سجنا، نہ سنورنا۔ دوسرے، جب شوہر اپنے بستر پر بلائے اور وہ منع کر دے جبکہ وہ پاک ہو، یعنی شرعی عذر نہ ہو۔ اور تیسرے، نماز اور غسل کے چھوڑنے پر، خانیہ میں ہے کہ جنابت اور حیض کے غسل پر۔ اور چوتھے، بغیر اجازت گھر سے باہر جانے پر۔ مسئلہ نمبر 6259، اور شوہر کو حق نہیں کہ نماز چھوڑنے پر اس کو مارے۔ بحوالہ فتویٰ تارخانیہ۔ نوٹ: ہر شخص جس مقام پر رہتا ہے وہاں کے قوانین معلوم رکھنا اور ماننا قانونی ضرورت ہے۔ بیوی کی مار سے متعلق قانونی امور وکلا حضرات سے معلوم کر لیے جائیں۔ عورت کی تادیب و تنبیہ میں ترتیب ہے۔ نمبر 3، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب اور وہ شافعیہ کی بھی ایک رائے ہے کہ مرد کا عورت کو اس کی نافرمانی پر تادیب و تنبیہ ترتیب درجہ بدرجہ ہونا چاہیے، جو ترتیب قرآن کریم میں وارد ہوئی۔ نمبر 1، پہلے واضح و نصیحت، پیار و محبت سمجھائے۔ نمبر 2، پھر بستر بدل دے۔ نمبر 3، پھر ہلکی پھلکی مار جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے کوئی بہتر آدمی نہیں۔ شوہر کی جانب سے ظلم و زیادتی ہو تو کیا کیا جائے؟ نمبر 4، فقہ نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرے تو حاکم یا قاضی اس کو اس فعل سے روکے۔ حنفیہ نے فرمایا کہ اگر عورت شوہر کے مکان میں رہ رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا وہاں رہنے والا نہیں، اور یہ عورت قاضی سے شکایت کرے کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہے اور اس کو ستاتا ہے، تو قاضی اس کے پڑوسیوں سے تحقیق کرے۔ اگر وہ پڑوسی جو نیک بھی ہوں اور قاضی سے عورت کے بیان کی تصدیق کریں تو قاضی شوہر کی تادیب و تنبیہ کرے گا اور شوہر کو حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم سنائے گا، اور اس کے پڑوسیوں کو چاق و چوبند رہنے اور حقیقت حال سے باخبر رہنے کی تلقین کرے گا،
اور اگر اس کے پڑوسی صلح نیک لوگ نہیں ہیں تو قاضی شوہر کو نیک لوگوں کے پڑوس میں رہنے کا حکم دے گا۔ وہاں کے نیک لوگ قاضی کو عورت کے بیان کے خلاف خبر دیں گے تو قاضی اس جوڑے کو وہیں رہنے کا حکم دے گا۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کی دوسری پر زیادتی۔ نمبر 5، حنفیہ نے فرمایا جب میاں بیوی دونوں میں اختلاف ہو تو شوہر عورت کی نافرمانی کا دعویٰ کرے اور عورت مرد کے ظلم کرنے کا دعویٰ کرے اور عورت کے حقوق میں کمی کوتاہی کا دعویٰ کرے، اور اس صورت میں حاکم ایک حکم لڑکے والوں میں سے اور ایک حکم لڑکی والوں میں سے مقرر کرے جو ان دونوں کے معاملات کو دیکھے اور اپنے راستے قائم کرے، اور واپس آ کر حاکم ان دونوں میاں بیوی کے معاملات میں اپنی حتمی رائے ظاہر کرے، اور یہ دونوں حکم صاحبان جو بھی ان میں ظلم و زیادتی پر ہو اس کو نصیحت کرے، اس کو ظلم و تعدی میں زیادتی سے روکیں۔ بحوالہ احکام القرآن، دونوں حکموں کے لیے کیا طریقہ کار مناسب ہے؟ نمبر 6، حنفیہ نے فرمایا دونوں حکم پہلی کوشش صلح مصالحت کی کریں گی، لیکن اگر مصالحت میں کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو یا مصالحت کا پہلو نہ بیٹھ رہا ہو تو دونوں میں سے جو ظلم پر ہو اس کو فہمائش کریں گے اور ظلم کا دفعہ کریں گے، اور حاکم وقت کو اپنے اس فیصلے کی اطلاع پہنچا دیں گے تاکہ اس پر مہر لگ جائے اور یہ بات مستند ہو جائے۔ بحوالہ احکام القرآن، عموماً غیر شرعی طلاق غصے میں پیش آتی ہے، اس کا علاج۔ نمبر 1، غصہ نہ کرو، بلا شبہ غصہ بگاڑ کی جڑ ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں ظاہری بگاڑ رنگ بدل جانا، آنکھیں سرخ ہو جانا، حد اعتدال سے نکل جانا، چہرہ بگڑ جانا، باطن کا بگاڑ، دینی اور دنیاوی دونوں غصے کی وجہ سے کینہ و بغض کا چھپا رہنا، اور زبان کا بے لگام ہو جانا، دشنام ترازی گالم گلوچ پر اتر آنا، اور ہاتھ کا آزاد ہو جانا جیسے مار دھاڑ اور قتل و ہلاکت، اس کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں جو دل کو بگاڑ کر رکھ دیں اور پالنہار کو ناراض کر دیں۔ یہ سب خرابیاں تو تب ہیں جبکہ اس پر قابو ہو جانے جس پر غصہ آ رہا ہو، ورنہ تو اپنے آپ پر ہی غصہ اترتا ہے، پھر وہ اپنے کپڑے پھاڑے گا اور اپنے رخسار پر تماچا مارے گا، اپنے آپ کو زمین پر پٹک لے گا۔ جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو، غصہ اتار سکتا ہو، انتقام لے سکتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، یہاں تک کہ اس کو اختیار دے دیں گے کہ وہ کسی کو بھی حور کو اختیار کر لے۔ کیا والدین کے حکم پر طلاق دی جائے؟ ساس بہو میں کچھ کہا سنی ہو جائے یا خسر اپنی بہو سے ذرا ناراض ہو جائے تو فوراً اپنے لڑکے کو طلاق کا مشورہ، بلکہ بعض اوقات حکم اور کہیں حکم کی تعمیل نہ کرنے پر گھر سے علیحدہ کرنے کی دھمکی، اور ماں اپنا دودھ نہ بخشنے کی زجر و توبیخ کرتی ہے۔ حدیث پاک اور اشراع حدیث فقہ کرام نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، مجھ کو اس سے بہت محبت تھی اور میرے والد اس کے میرے نکاح میں برقرار رہنے کو ناپسند فرماتے تھے، بس میرے والد نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ میں نے عملی انکار کیا۔ میں نے برائے سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1189۔ نمبر 2، اس حدیث میں طلاق دے دو استجاب کا امر ہے، وجوب کا نہیں، اور اگر دوسرا کوئی امر باعث کراہت رہا ہو تو امر کے برائے وجوب۔ نمبر 3، مولانا محمد ادریس کاندلوی شرح مشکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حق کے والدین کو جانب ہو تو طلاق دینا واجب ہے تاکہ والدین کی نافرمانی لازم نہ آئے، اور اگر حق کے عورت کی جانب ہو تو والدین کی رضا کے لیے طلاق دینا جائز تو ہے، واجب نہیں۔ نمبر 4، سنن ترمذی کی یہ روایت سنن ابی داود میں بھی ہے، وہاں اس حدیث کی شرح میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو کو ناپسند فرماتے تھے، شاید بھی اس عورت میں کسی دینی نقص کی وجہ سے ناگوار سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ابن عمر کو فرمایا اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دینے پر ان کے لڑکے پر طلاق دینا واجب نہ تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا طلاق دے دو، اب طلاق دینا واجب ہو گیا، اس لیے کہ ظاہر حال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم فرمانا وجوب کے لیے ہے۔ واللہ اعلم۔
بہاولہ سنن ابی داود حدیث نمبر 308۔ نمبر 5، حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری زید مجاہدین درس ترمذی میں فرماتے ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا ہر حکم واجب الطاعہ نہیں، بعض واجب ہیں، بعض مستحب۔ چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ اگر کسی کو بیوی سے محبت ہو اور ماں یا باپ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے، اگرچہ وہ عورت کے بد چلنی کی وجہ سے اور لڑکا اس کا حکم تعمیل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس عورت کو طلاق دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے والد۔ جب تمام راستے بند ہو جائیں تو عورت کے مطالبے پر طلاق دے دی جائے۔ ساتھ چھوڑنا ہو تو صاف صاف کہہ دینا، کھول کے زہر دے دینا، چھپ کے درامت مت کرنا، نہیں، کھول کے زہر دے دینا، چھپ کے وار مت کرنا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ نمبر 1، اگر امساک کے معروف نہ ہو سکے تو تصریح باحسان ضروری ہے، ادھر جھول میں لٹکائے رکھنا درست نہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال سامنے آئے تو کیا کیا جائے؟ سوال، باسم نے اپنی زوجہ پر بے حد مظالم کر رکھے ہیں، مار پیٹ، نفقے کی تنگی اور ناقابل بیان سختیاں کرتا رہتا ہے، اس کی بہن اور ماں اور دوسرے گھر والے بھی سخت پریشان کرتے ہیں۔ باہم کی زوجہ نے کئی بار ہلاکت و خودکشی کا ارادہ کیا، لیکن پھر خوف خدا کی رہی اس درمیان کئی آدمیوں اور رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر سمجھوایا، لیکن وہ کسی طرح نہ تو نفقہ وغیرہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ انسانی سلوک کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے عورت کو تو جوتے سے سمجھانا چاہیے اور تمام باتیں بیکار ہیں۔ جواب، مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کی جائز شرعی حقوق پامال کر کے اسے تنگ کرے۔ اگر وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو طلاق دے کر اس کی خلاصی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ زوجیت کے لیے ہدایت دی ہے کہ ذمہ داری اور حسن اخلاقی کے ساتھ زوجہ بنا کر رکھا جائے۔ اگر باہم شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کو نہ ہو تو اس کی زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حقوق کی نگہداشت عدالت مجاز کے ذریعے کرائے۔ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر مسئلہ تفریق و فسخ نکاح کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کبھی غلطی عورت کی جانب سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رشتہ نکاح فائدہ مند ثابت نہیں ہو پاتا، اس وقت کیا صورت اپنائی جائے؟ حضرت مولانا حکیم مفتی احمد حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ جواب، اسلام کے سگائے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے کہ خطا کرنے والے کی خطا معاف کر دی جائے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ زوجہ کی غلطی کو معاف کر کے اپنے اور اس کے اخلاقی کی زیادہ سے زیادہ اصلاح و آرائش کی جائے، لیکن اگر اس لوہے کو اتنا زنگ لگ چکا ہو کہ اس کی اصلاح ناممکن ہے تو پھر مجبوراً طلاق کے سوہن سے کام لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، سوال، اگر ساس بہو میں رنجش ہو اور والدین نہ تو طلاق کو پسند کریں نہ یہ کہ بیوی خاوند کے پاس رہے تو کیا خاوند بیوی سے ترک کلام کر دے؟ الجواب، زوجہ کے ساتھ حسن سلوک سے رہے اور اپنے پاس رکھے اور ترک کلام نہ کرے اور والدین کو با نرمی سمجھا دے کہ اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بحوالہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند۔ میری آنکھوں کو دن رات رلانے والے، تو بھی تڑپے مجھے ہر وقت ستانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔